بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر اردو. ایک ہم نے مرکزی خیال پڑھا تھا ریح نام اللہ کا فرسٹ ایئر میں. سیکنڈ ایئر میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی رخصتی. اور یہ دوسرا جو پڑھیں گے چاند اور تارے. اب اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں سمجھ لیں تاکہ ہم اچھے نمبر لے سکیں بورڈ میں. بچے جو ہے چاند اور تارے کے بارے میں اپنی طرف سے لکھ کر آ جاتے ہیں. نہیں، یہاں پہ علامہ اقبال نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے، بہت ہی اہم فلسفہ. اس کو ہم سنیں گے ابھی. 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے کوشچن نمبر 4. ساتھ لکھا ہوتا ہے یا بند کی تشریح. تو بہتر ہے کہ بند کی تشریح اگر نہ بھی یاد کی جائے کوئی بات نہیں، مرکزی خیال کو بہت اچھے انداز سے لکھ لیا جائے تو زیادہ صحیح رہے گا. اب سب سے پہلے تعارف شاعر لکھنا ہوتا ہے، پھر تصانیف لکھنی ہوتی ہیں، پھر مرکزی خیال. یہ جو تعارف شاعر ہے بہت اچھے انداز میں لکھا گیا ہے، اس طرح بھی لکھیں تو بہت اچھی بات ہے. اور ایک اور طریقہ بھی ہے، اگر مثال کے طور پر تعارف شاعر یوں لکھ لیا جائے تب بھی بہت اچھا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ شاعر کا نام علامہ اقبال ہے. چاند و تارے جو نظم ہیں، اور ان کا جو اصل نام ہے وہ اقبال، تخلص بھی اقبال، اور والد کا نام شیخ نور محمد. 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 میں لاہور میں انتقال فرمایا. پاکستان کے قومی شاعر ہیں. آپ نے شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا، اور تصنیف میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور مغان حجاز، اس طریقے سے بہت اچھے انداز میں اس کو جو ہے لکھنا ہوتا ہے. یہ بھی وہی تمام چیزیں ہیں لیکن وہ تھوڑا سا زیادہ آسان ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی ایک چیز سے سمجھائی گئی ہے کہ علامہ اقبال نے اس نظم میں چاند اور ستاروں کے درمیان ایک مکالمہ بیان کیا، مکالمہ. اور اس میں ایک چیز سمجھائی گئی ہے کہ زندگی جو ہے وہ تو عمل کا نام ہے، جدوجہد کا نام ہے. پھر تصنیف. اب مرکزی خیال میں کیا لکھیں گے اس کو ذرا سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مرکزی خیال میں کیا لکھنا ہے. اس سے پہلے ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک نوٹس جو ہے تیار کی ہیں. اس میں سب سے اچھا ایک کام یہ کیا ہے، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ ٹارگٹ پیپر، ماڈل پیپر، تمام چیزیں کہ پیپر میں پری بورڈ پیپر کیسا آتا ہے، بورڈ کا پیپر کیسے آتا ہے، تاکہ ہم اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں. ہمیں تمام چیزیں آنی چاہیے. سب سے پہلے ہم جو ہے ٹارگٹ پیپر کو جو دیکھتے ہیں کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہوتا ہے. اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. جیسے فرسٹ کے پیپر ہوتا ہے نا اردو کا، سیم ویسے ہی ہوتا ہے، وہی سوال کے وہی نمبر ہیں، وہی تمام چیزیں ہیں. اردو کا پیپر سیکنڈ ایئر ٹارگٹ پیپر، سوال نمبر 1 ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، اور کوشچن نمبر 2 اشعار کی تشریح. ان شعراء کی اشعار کی تشریح یاد کر لیجئے، پھر اقتباس کی تشریح، مرکزی خیال، اور اس کے علاوہ یا بند کی تشریح اگر یاد کرنا چاہیں، خلاصے یا سوال جواب، شاعری پر تبصرہ، نثر نگاری پر تبصرہ. اس کے بعد بورڈ کے پیپر میں جو انڈیکس میں سے ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، ہم کے شاعر کا نام کیا ہے، کہاں سے ماخوذ ہے، منقبت کہاں سے ماخوذ ہے، کتبہ کون لکھے گا، آزاد نظم کون سی ہے، یعنی کہ سب بہت اچھے انداز میں. وضاحت نسیم کی ہائیکو کا عنوان کیا ہے، سائدہ کے بیمار والد کا نام کیا تھا، ڈاکٹر وزیر آغا مشہور ہیں بے حیثیت کیا، کالم نگار ہیں، انشائیہ نگار ہیں. ان تمام چیزوں کو انڈیکس میں اس کے آنسر موجود ہیں. ایک اور پری بورڈ کا پیپر. بورڈ کا پیپر ایسا ہوتا ہے، بورڈ سے پہلے جو کوچنگ سینٹروں میں یا کالجز کے جو پیپر ہوتے ہیں اس میں ایسے 20 ایم سی کیوز اور ایسے ہی اشعار آگے، یہ اشعار آنے چاہیے، اقتباس وغیرہ دیے گئے ہیں، خلاصے کیسے ہوتے ہیں، مرکزی خیال کیسے لکھنے ہوتے ہیں، تمام وہی چیزیں ایسے تمام 3-4 جو ہے ٹارگٹ پیپر، ماڈل پیپر دیے گئے ہیں، آپ اس میں سے تیاری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت اچھی ہیڈنگس وغیرہ دی گئی ہیں، ایم سی کیوز، مرکزی خیال، خلاصے. 2027 کے عین مطابق ہر چیز کو دیا گیا ہے. اسکین کر کے واٹس ایپ سے بات بھی کر سکتے ہیں.
اس میں ہم نے انڈیکس میں بتایا کہ پہلے تو تمام ایم سی کیوز ہیں، پھر اشعار کی تشریح ان تمام شعراء کی، پھر اقتباس کی تشریح کے لیے کون سے اہم سبق ہیں وہ، پھر خلاصے جو اہم ہیں، پھر مرکزی خیال جو پیپر میں آتے رہتے ہیں، نثر نگاری پر تبصرے، شعراء پر تبصرے، ٹارگٹ پیپر، ماڈل پیپر۔ اچھا، یہ ہر چیپٹر کے اینڈ میں ایم سی کیوز ہیں، تھوڑی سی اس کی خود تیاری کریں، چیپٹر کو تھوڑا سا پڑھیں، آنسر تلاش کریں، کوئی اگر آنسر نہ بھی آ رہا ہم نے ایک الگ ویڈیو ایک بنائیں گے، اور بنا بھی چکے ہیں، اس کی ایک ویڈیو ہم نے بنا چکے ہیں، آنسر اس کے اندر موجود ہیں، تو آنسر خود لگانے کے بعد آپ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھیں کہ آپ نے آنسر صحیح لگائے نہیں لگائے، یا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ویڈیو کو دیکھ لیا اور پھر اس کے آنسر خود لگا لیے، ایک طریقہ تو یہ بھی ہے۔ اچھا جی، اب جو ہے اس میں یہ تمام چیزیں ملیں گی کہاں پہ، یہ جو نوٹس ہم نے بنائے ہیں ملیں گے کہاں سے؟ 9th اردو، فرسٹ ایئر اردو، سیکنڈ ایئر اردو، 9th اسلامیات، فرسٹ ایئر اسلامیات، ایسے ہی سیکنڈ ایئر پی ایس ٹی مطالعہ پاکستان انگلش اردو دونوں میں، ایسے ہی 9th میٹرک کی جو پی ایس ٹی ہے انگلش میں بھی اور مطالعہ پاکستان جو اردو میں ہے، وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اب کہاں سے ملیں گی؟ ڈسکرپشن میں اگر آپ جاتے ہیں، ڈسکرپشن میں نیچے آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی، تمام لنک بھی موجود ہے، لوکیشن کے موبائل نمبر بھی موجود ہیں، اور ساری چیزیں بتائی گئی بھائی یہ کہاں پر ہیں، مقبول اسٹیشنری والے کہاں پر ہیں، زیادہ شاہ فیصل اور ملیر ماڈل کالونی، ان تمام جگہوں سے آپ خرید سکتے ہیں۔ الکرم اسٹیشنری والے ہیں، المدنی بک ڈپو جامع ملیہ روڈ پر بہت ہی مشہور ہے، آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ شاہ فیصل گرین ٹاؤن، وہاں پہ بھی جو ہے یہ 2 شاپس ہیں، تو ان سے کو بھی فون کر کے وہاں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں لوکیشن پر، تو آن لائن اگر منگوانا چاہیں تو آن لائن بھی جو ہے نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اچھا، اب ہم نے جو ہے نا یاد ہی کرنا ہے کہ مرکزی خیال میں ہم کیا لکھیں گے، چاند اور تارے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے رمز و کنایہ کے پردے میں اپنا ایک فلسفہ بیان کیا ہے، اور فرمایا یہ کہ زندگی جو ہے وہ حرکت، موومنٹ، کام کام کام، عمل پر موقوف ہے۔ زندگی شروع سے آخر تک سراپا، سر سے پاؤں تک عمل ہے، کام اور جدوجہد کا نام ہے۔ ترقی کے لیے لازمی چیزیں کیا ہیں؟ 2 چیزیں بتائی ہیں، عمل پہ ہم صحیح مسلسل کوشش کرنا، اور ہر وقت کام 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 کرنا۔ عمل کرتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے تو وہ زندگی ہے، اور سکون، کوئی کام نہیں کریں گے سکون میں ہوں گے، یہ موت ہے۔ جو قومیں مصروف عمل ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، اور جو قومیں بے عمل ہیں، کام ہی نہیں کرتی، وہ فنا ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی قوم جدوجہد اور عمل سے بیگانہ ہو جاتی ہیں تو وہ دوسری قوم کی غلام بن جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے عملی سے اجتماعی احساس فنا ہو جاتا ہے، اور جب یہ جوہر فنا ہو جاتا ہے تو ہر فرد ملت کی بقا سے غافل ہو جاتا ہے، کہ ملت کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنے لیے مجھے کیا ملے گا، انفرادی طور پر اپنے لیے کام کرتا ہے، اور اس حقیقت سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے شاعر فرماتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، تنہا تو کچھ بھی نہیں۔ اور اگر یہ والا شعر لکھنا چاہیں تب بھی صحیح ہے، ان کا مرکزی خیال ہے، ڈرتے ڈرتے دم سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک۔ یہ مرکزی خیال ہے بہت ہی اچھے انداز میں۔ اب کام کیا کرنا ہے؟ 5 لوگوں کو لازمی 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 شیئر کر دیں، اپنے دوستوں کو 5 کو شیئر کر دیجئے، اگر کر چکے ہیں دوبارہ پھر کر دیجئے۔ دوسری بات، لائک لازمی کیا کریں، کوئی اچھے کمنٹس کر دیا کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بس یہی آپ لوگوں سے مطلوب ہے۔ اور محنت سے پڑھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے والدین کا ادب احترام کریں، اچھا اخلاق بہت ضروری ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، آگے بڑھنا ہے، بڑی سوچ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ 10 منٹ کی ہم ویڈیو بنائیں
تاکہ بچہ سن سکے. خدا حافظ.